السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس جلسہ گاہ میں تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، اس کے اندر میری اور آپ کی تمام ضرورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین و آسمان کا نظام، چاند اور سورج کا نظام، سمندروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، چرند و پرند کا نظام، یہ تمام کا تمام نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رب العالمین نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کی خاطر اور انسانوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد آخرت کی تیاری کریں اور ہماری جو اصل زندگی ہے، جو ہمارا اصل مقام اور ٹھکانہ ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے، اس کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے اندر میری اور آپ کی تمام ضرورت کی چیزیں مہیا فرما دی ہیں، پیدا فرما دی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، رب کریم نے ان آسمانوں کو، اس زمین کو، اس کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو 6 دن کے اندر بنا کر کے فارغ ہو۔ رب کی قدرت تو یہ ہے، وہ اگر کہہ دے کہ کن تو کام ہو جایا کرتا ہے، لیکن رب العالمین کی اپنی مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے کسی مصلحتوں کے تحت اس کائنات کو 6 دن کے اندر بنایا اور سجایا۔ بہرحال آج کے اس جلسے کے اندر، اس پروگرام کے اندر میں اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجیے رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر زمین و آسمان، اس کے تمام درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر سب سے زیادہ قیمتی، اللہ کے تمام خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ وہ ایمان کا خزانہ ہے، وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیں، اس بندے کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیں، وہ بندہ اس دنیا کے اندر سب سے خوش قسمت بندہ ہے۔ اور یہ نعمت، یہ دولت، یہ خزانہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی سفارش کے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے تمہارے اوپر۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کی ہم قدردانی کریں۔
میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری اہمیت اور فضیلت کو بے شمار طریقے پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور تمہیں ایک مقام دیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی تشریف آوری سے پہلے تمہارا عالم یہ تھا کہ جس گھر کے اندر جہالت کے دوروں میں کسی گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے گھر سے نکلا نہیں کرتا تھا، کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ بچی کو شہید کر دیا کرتا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ میری بہنوں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحفظ کو، آپ کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ پیغام امت کو دیا، پوری انسانیت کو دیا کہ اس کائنات کے اندر جس کے گھر کے اندر بھی بیٹی پیدا ہو اور اس بیٹی کی وہ اچھی تربیت کرے اور بیٹوں اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھے، ان کی اچھی پرورش کرے، جب وہ بلاغت کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طریقے پر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جنت کے اندر اتنا قریب مجھ سے ہوگا وہ بندہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائے، خوش ہو اور بیٹوں کے مقابلے میں ان کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، سب کو برابری کا حق دے، بیٹی کو بیٹوں سے زیادہ نہ سمجھے، بیٹوں کو بیٹیوں سے زیادہ نہ سمجھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی اہمیت کو بڑھایا ہے، آپ کو یہ عزت اور یہ مقام دیا ہے۔ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محنتوں سے، جن کی تربیت سے اس وجود کے اندر صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں جن کی محنت اور تربیت کی بنیاد پر، جن کے ایمان کی تقویت کی بنیاد پر حضرت بختیار کاکی جیسے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جیسے ہستیاں اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ایمان کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ابھی میں نے اور آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی زبانی طور پر پڑھا ہے۔ کلمہ نام کس کا ہے؟ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ کا اقرار کر لینا کسے کہتے ہیں؟ دل سے قبول کر لینا کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے ایمان کی حقیقت اور اس کی اہمیت اجاگر ہوا کرتی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان ہوا، ایک واقعہ بیان کیا گیا فرعون کی بیٹی کی، اس خادمہ کا جو اس کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس کا معاملہ یہ تھا، ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھا کرتے ہوئے کنگھا زمین پر گرا، اچانک اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ اس بندی نے، اس اللہ کی بندی کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا ہے، اس کی فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور ہے؟ کہ اس سے میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری مراد تمہارا باپ نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اتنا جملہ سننے کے بعد اس بدبخت نے کہا کہ یہ بات میں آپ کی، یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے یہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس اللہ کی بندی نے کہا تو جسے چاہیں بتا، مجھے منظور ہے، کسی کو بتا دے جا کر، لیکن میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میرا رب تو اللہ ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے یہ واقعہ اپنے باپ کو جا کر کے بتایا۔ جب فرعون نے یہ واقعہ سنا، اس اللہ کی بندی کو بلایا اور معلوم کیا کہ یہ بات سچ ہے۔ فرمایا ہاں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی، تو جو چاہے میرے ساتھ کر، لیکن میں ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ بہت ساری دھمکیاں دی، بہت سارا لالچ دیا اس نے، لیکن اس اللہ کی بندی نے تمام دھمکیوں کو ایک طرف رکھ کر کے اور تمام لالچوں کو تمام دنیا کی نعمتوں کو اور چیزوں کو اور دنیا کے خزانوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور فرمایا تو جو چاہے کر، لیکن میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والی، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کی گائے لائی جائے۔ اس نے تانبے کی گائے لائی گئی اور اس کے اندر تیل یا پانی کو گرم کیا گیا اور اتنا گرم کیا گیا کہ اس گائے کی جو تانبے کی بنی ہوئی تھی اس کی شکل خود آگ جیسی ہو گئی۔ اس کے اندر ڈالنے کی دھمکی دی کہ اب بھی تو باز آ جا، مجھے اپنا رب تسلیم کر لے، اس اللہ کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے اور مجھے اپنا رب مان لے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے تیری زندگی بخش دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا اور جو تو چاہے گی وہ کروں گا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا تو جو چاہے کر دے، یہ تو ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی قربان ہیں، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کی 3 بچیاں تھیں، اس کی پہلی بچی کو اٹھا کر کے، اس سے چھین کر کے اس گائے کے اندر، اس آگ کے اندر، اس تپتے ہوئے تیل کے اندر، کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا گیا۔ اس اللہ کی بندی نے اپنی بچی کو دفن ہوتے ہوئے، اس اللہ کی بندی نے اپنی بچی کو شہید ہوتے ہوئے اور اس کے اندر جل بھن کر خاک ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹی، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، کیونکہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ اس اللہ کی بندی کے سامنے دوسری بیٹی کو بھی اٹھا کر کے اس کے اندر ڈالا گیا، وہ جل کر کے راکھ ہو گئی۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے سینے پر ایسا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھ سے ذرہ برابر کوئی آنسو نہیں، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جو چاہے کر لے۔ چنانچہ ایک شیرخوار بچہ تھا، جب اس کو ڈالنے کی باری آئی تو اس اللہ کی بندی کی ہمت ٹوٹنے لگی، وہ بیتاب ہونے لگی۔ میرا شیرخوار بچہ جس نے ابھی میرا دودھ پینا بھی نہیں چھوڑا ہے، جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، اس کو میرے چھاتی سے چھین کر، میرے کلیجے سے چھین کر، میری گوشت سے چھین کر اس کو بھی اس تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں جان گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، ہم جنت کے اندر اکٹھے ہونے والے ہیں جو دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اب جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی جو کرنا ہے کر دو، لیکن میری ایک خواہش ہے، اس کو پورا کر دینا۔ کہ بتائیں کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے بچوں کو بھی تم جلا دو اور مجھے بھی جلا دو تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیجئے گا، ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری اس خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس اللہ کی بندی کو بھی اس کے اندر ڈال کر کے شہید کر دیا گیا اور اس کی ہڈیوں کو، ان تمام اس کو اور اس کی اولاد کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب معراج کے سفر پر میں گیا تو میں نے ایک خوشبو محسوس کی، تو بہت پاکیزہ خوشبو تھی۔ میں نے جبریل سے معلوم کیا کہ جبریل یہ کیسی خوشبو ہے اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ ایک عورت اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہوا کرتی تھی، اس کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پوری بات بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پورا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا تھا۔ ان کی قبر سے آج تک خوشبو آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ نوازشات ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے اپنی قربانی دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، لیکن وہ اللہ کی بندی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس اللہ کی بندی نے موت کو گلے لگا لیا، شہادت کا جام نوش فرما لیا، اپنے شیرخوار بچے تک کو اپنے سامنے تلتا ہوا بھنتا ہوا تیل کے اندر دیکھ لیا، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔
اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، میرے اور آپ کے سامنے چاہے جو حالات آ جائیں، چاہے جو لالچ مجھے اور آپ کو دیا جائے، چاہے جو قربانی پیش کرنی پڑے، میری جان کی باری آئے جان دینی پڑے، کچھ بھی ہو جائے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ جب ہمارا ایمان ایسا بن جائے گا جیسا ان اللہ کی بندیوں کا ایمان تھا، پھر ہم اپنے بچیوں کی بھی اسی طرح تربیت کر سکتے ہیں جیسے ان اللہ کی بندیوں نے تربیت کی ہے۔ چنانچہ تربیت کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جب وہ کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بولنا سیکھ گئے، چلنا پھرنا سیکھ گئے، تو ان کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی ہے ذرا غور فرمائیے گا، اور مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی اسی طریقے پر تربیت کریں تاکہ آج بھی حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء اور اللہ کے ولی وجود کے اندر آئیں، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے اللہ کے ولی اور علماء اور محدثین آج وجود کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بنانے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے کے اندر جایا کرتے ہیں۔ اب جب وہ چھوٹے بچے ہیں، مدرسے سے واپس آتے ہیں، جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگنی شروع ہو جایا کرتی ہیں، آ کر کے اپنی والدہ سے روٹی مانگا کرتے ہیں، ماں مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا ایک کام کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو سر سجدے کے اندر رکھ کر کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ یہ تربیت کرنے کا انداز ہے، انہوں نے اسی طرح سے عادت بنائی۔ جب بھی بیٹا گھر آتا کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ اور اللہ سے روٹی مانگو، اللہ کھلانے والا ہے۔ چنانچہ وہ یہی عمل کرتے اور ان کی والدہ روٹی کو الماری کے اندر چھپا دیا کرتی تھی۔ جب وہ دعا کر کے اٹھتے، ماں میں نے دعا کی ہے مجھے روٹی چاہیے، اماں کہتی ہیں کہ تلاش کر لو تمہیں روٹی مل جائے گی، اللہ نے دے دی ہوگی۔ چنانچہ اس اللہ کی بندی نے اس طریقے پر تربیت کی۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، اس طریقے پر آپ آئی ہوئی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، اسی طریقے پر وہ اللہ کی بندی کسی مجلس کے اندر، کسی جلسے کے اندر گئی ہوئی تھی، وہاں سے لوٹنے میں اسے دیر ہو جایا کرتی ہے، اس کے بچہ آ جایا کرتا ہے گھر پر، اسے بھوک لگا کرتی ہے اور دیکھتا ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے لیکن میری ماں گھر پر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہی عمل کرتا ہے جو اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہے، اس کی والدہ نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، سجدے کے اندر سر رکھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی دے دیجئے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی نے جیسی تربیت کی تھی، اور اس کو ڈر تھا کہ آج مجھے دیر ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے، اسے روٹی نہ ملے۔ اللہ نے یہ معجزہ کیا کہ اس بچے نے روٹی تلاش کرنا شروع کی، اور جیسے روزانہ میں روٹی رکھ دیا کرتی ہے، آج بھی اس بچے کو روٹی مل گئی اور اس نے پیٹ بھر کر کے کھا لی۔ یہی تربیت کرنے کا انداز میری بہنوں، مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے بچوں کی اسی طریقے پر تربیت کریں۔ چنانچہ وہ بچہ بڑے ہو کر کے حضرت بختیار کاکی بنا ہے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا عمل پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ تھا اس اللہ کی بندی کا کہ جب وہ مدرسے کے اندر داخلہ دلانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر پہنچی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ابھی تک بچہ مدرسے کے اندر نہیں پہنچا ہے، پہلی مرتبہ مدرسے کے اندر داخلہ دلانے کے لیے الف بیت والی جو وہ کتابیاں ہوا کرتی ہے بغدادی قاعدہ، وہ لے کر کے مدرسے کے اندر پہنچی ہیں اور قاری صاحب کو یہاں پڑھانے کے لیے چھوڑ کر آئی ہیں۔ چنانچہ قاری صاحب نے پڑھانا شروع کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ الف با تا سا جیم۔ اس بندے نے اتنا پڑھنے کے بعد 15 پارے بنا دیکھے سنا دیے۔ یہ وہ بچہ ہے جو کبھی مدرسے نہیں گیا ہے، پہلی مرتبہ مدرسے کے اندر قدم رکھا ہے۔
یہ وہ بچہ ہے اور جس نے 15 پارے بنا دیکھے سنا دیے۔ چنانچہ وہ قاری صاحب اٹھے، اس بچے کو گود میں لیا، دوڑتے ہوئے اس کی والدہ کے پاس پہنچے کہ کیا اماں جان مجھ سے آپ نے مذاق کیا ہے؟ یہ بچہ تو آپ کا 15 پاروں کا حافظ ہے، لیکن اس بچے اور آپ اس کو الف بیتے کا کتابیہ پڑھنے کے لیے چھوڑ کر آئیں، کہ آپ نے مجھ سے مذاق کیا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے مذاق نہیں کیا، کہ پھر اس کو یہ 15 پارے کیسے یاد ہوئے؟ اس اللہ کی بندی نے سر سجدے میں رکھا اور رونے لگی، فرمایا کہ کاش میں اس کو اتنا دودھ اور پلاتی جتنا پلایا ہے تو آج یہ پورا حافظ ہوتا۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے دودھ پلانے کا طریقہ، بچی کو کس طریقے پر وہ اللہ کی بندی دودھ پلایا کرتی تھی اپنی چھاتی سے لگا کر، وہ طریقہ بتایا، وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا آپ بھی اسی طریقے پر اپنے بچوں کی تربیت کیجئے گا، اسی طریقے پر اپنے بچے کو دودھ پلایا کیجئے گا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی بندی بیان کرتی ہیں، جب بھی میں اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا شروع کرتی، سب سے پہلے میں وضو کرتی، اور جتنی دیر یہ بچہ میری چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا اتنی دیر وضو کرتے ہوئے میں قرآن کریم پڑھتی جاتی، اس بچے کو دودھ پلاتی جاتی۔ چنانچہ بچے کا جو دل ہوا کرتا ہے وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوا کرتا ہے، جو اس زمانے کے اندر، جو اس بچے کے دودھ پینے کے زمانے کے اندر جو عمل وہ دیکھتا ہے، جو باتیں وہ سنتا ہے، وہ اس کے دل پر نقش ہوتی چلی جاتی ہیں، چنانچہ بڑے ہو کر کے وہ وہی عمل کیا کرتا ہے۔ اس اللہ کی بندی کا یہ عمل تھا دودھ پلانے کا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کو 15 پارے اس بچے کو یاد ہو گئے اس دودھ پینے کی مدت کے اندر۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بھی، میری اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ رب العزت بختیار کاکی جیسا بنا دے، اللہ رب العزت امام بخاری جیسا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے کہنے سننے کو عمل کی کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔